ظالم کے حکمراں کے سامنے حق بات بول سکے، یہ سب سے بڑا جہاد۔ آج دیکھو جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں حملہ ہوا، جنگ ہوتی رہتی ہے ملکوں میں، دیگر ملکوں میں۔ ہمارے ملک سے کیا جنگ نہیں ہوا؟ لیکن جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے تم ہمارے ہزاروں معصوم بچوں کو تم موت کی نیند سلا دو، یہ جنگ کا یہ سسٹم نہیں ہے، جنگ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ چھوڑو ان کی باتیں، ہمارا ملک اچھا اتنا جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا امریکہ ملک، یونائٹڈ نیشن، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا، مانوتا کی بات کرنے والا، آج دیکھو اسی کے سمرتھن میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگ کے بہانے بے قصور معصوم بچوں کو موت کی نیند سلایا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ اسی کے ساتھ میں آپ اپنا راکٹ بھیج رہے ہو، آپ اپنا ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہو، آپ وہاں کی ساگروں پہ اپنا سینانی کو تعینات کر رہے ہو، تو یہ اس کو ہیومن رائٹ سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی میں کہا تھا کہ یہ اسرائیلی، آپ جب گوگل پہ کے نقشے پر دیکھو گے تو یہ چھوٹا سا ملک ہے، غور سے دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ اسرائیل کی، وہ چھوٹا سا ملک ہے، وہ چھوٹا سا کنٹری آج دیکھو سب کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی معیشت کو اتنا پاورفل بنایا، پیسے کے معاملے سے بھی اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی۔ ٹیکنالوجی میں آپ چلے جاؤ، موبائل لے لو، لیپ ٹاپ لے لو، اکثر و بیشتر چیز انہی کی ملے گی، یعنی یہودیوں کی ملے گی، یہودی جوز کی ملے گی۔ اور یہودی جہاں بھی ہے وہ اسرائیلی کے ناگرک ہیں، وہ اپنے آپ وہ اس کا کنیکشن اس سے ہو گیا۔ آج امریکہ کے اندر جتنے بھی جیوز ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، چاہے وہ ونڈو ہو، چاہے پلے اسٹور ہو، چاہے گوگل ہو، چاہے کروم ہو، چاہے آپ یوٹیوب کی بات کر لو، چاہے آپ فیس بک کی بات کر لو، چاہے آپ انسٹاگرام کی بات کر لو، چاہے آپ جی میل کی بات کر لو، یہ ساری چیزوں پر کس کی حکمرانی ہے؟ آپ دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا یہودیوں کی، جیوز کی ہے۔ اور یہ جیوز کس کے ناگرک ہیں؟ اسرائیلیوں کے ناگرک ہیں۔ اس نے ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ہمیں اس طرح سے اپنے جکڑ میں لے لیا، ہمیں اس طرح سے گھیر لیا، اور معیشت کے حساب سے بھی۔ یہ جو سودی جو کاروبار ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہودیوں کے دم کو توڑنا ہے تو سودی کاروبار چھوڑ دو۔ سودی کاروبار مسلمان اگر چھوڑ دے تو دن کے رہتے ہوئے، شام کے رہتے ہوئے اس کی جان نکل جائے۔ اگر اس کی جان نکالنی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی بینک ہیں جو سودی کاروبار ہو رہا ہے، اب اس کا نقل دیکھو اس کے پاس ہے، آپ سود بھر رہے ہو، آپ انٹرسٹ دے رہے ہو، اس کا بینیفٹ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اس کے پاس جا رہا ہے، وہ پاورفل ہو رہا ہے معیشت کے حساب سے بھی، اور ٹیکنالوجی میں تو اس کا بول بالا ہی ہے، وہ تو ہمیں گھیرے ہوا ہے۔ آج دیکھو یوکرین اور روس میں جو جنگ ہوا اور جو ہو رہا ہے، روس اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی پوتن جو ہے گھٹنوں کے بل آ چکا ہے۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یوکرین کے لیے ان یہودی اور یہ امریکہ والے، ایک اگر یوکرین کو وہاں کے ایک ناگرک کے اوپر اگر گولی لگ جائے، اگر اس کی موت ہو جائے، تو فوراً سوشل میڈیا اور امریکہ والے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو مانوتا کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ آج فلسطین میں دہشت گردوں کے نام پہ تم نے معصوم بچوں کو، جس کا کوئی قصور نہیں، ان بوڑھے لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں، دنیا کے اندر جو سب سے جو بڑا وقت آتا ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی جو وقت ہے، وہ پتہ ہے کیا؟
وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے، وہ وقت بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین پھٹ جاتی ہے، اس کا کلیجہ چیر کر باہر آنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن وہ باہر لا نہیں پاتا۔ یہ سسٹم نہیں ہے، یہ نظامی قدرت ہے۔ سب سے بڑا جو ڈینجر وقت ہوتا ہے، جو سب سے بڑا پرخطر جو وقت ہوتا ہے انسانوں کے لیے، وہ وقت ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کا جنازہ اٹھائے۔ آج کتنے باپ ہیں جو اپنے معصوم بچوں کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا انسان، یہ ملک آج اس کو مانوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ آج لوگ فلسطینوں کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ کے نام پر جو ہزار معصوم بچوں کو موت کی نیند سلا دیا، عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی۔ فلسطین تو ہماری ہے ہی، وہ سرزمین ہماری ہے، لیکن چلو تم لے لو، تم نے تو پورا فلسطین کو لے ہی لیا۔ اب نقشے میں آپ دیکھو گے فلسطین آپ کو اتنا چھوٹا سا نظر آئے گا، جہاں اسرائیلیوں کی نظر نہیں آتی تھی، اب اسرائیلیوں کا ایک دم بڑا سا ملک بنا ہوا ہے۔ نقشے پر دیکھو گے آپ، میپ دیکھو گے، یہ میپ بھی اسی کا ہے، یہودیوں کا، اور یہودی کا کنیکشن اسرائیلیوں سے۔ یہ اس کے ناگرک ہے، وہ چاہے امریکہ میں رہے، چاہے یوکرین میں رہے، چاہے کہیں رہے، چاہے عراق میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کا کنیکشن اسی سے ہے۔ آج دیکھ لو جورڈن کو، وہ اسرائیلیوں کے سمرتھن میں کیوں کھڑا ہے؟ ابھی آنے والا الیکشن ہے، اور الیکشن کا پرچار اس زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، یہاں بھی دیکھو اور کسی ممالک میں دیکھو، الیکشن کا پرچار سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اور جورڈن کو پتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے نہیں ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، مانوتا کے خلاف ہے، لیکن اپنا جنگی یوتھ کو بھیج رہا وہاں پہ، تاکہ جو امریکہ کے اندر جو یہودی جو جیوز جو بسے ہوئے ہیں، وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر باتیں نہ کریں۔ یہ ہے ان کی پاور۔ لیکن اتنی اہنکاری کے باوجود، اتنے ظلم و زیادتی بے قصوروں پر بمباری ہو رہے ہیں، اسکول کالج پر بمباری کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں پر بمباری کی جا رہی ہے، لیکن کوئی مانوتا کی بات کرنے والا نہیں۔ جبکہ ان انگریزوں کا، ان گورے چپڑیوں کا یہ معاملہ آج کا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو ہندوستان کو، ہمیں اس نے غلام بنایا، ہماری سونے جیسی چڑیا کہے جانے والی ملک ہندوستان کو اس نے کھوکھلا کر دیا۔ واسکو ڈی گاما آیا، فزیکلی آیا، اور دھیرے دھیرے لوٹ کر لے کے چلا گیا۔ اور اس غلامی والے زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس نے ہمارے ہندوستانیوں کو، نہ جانے کتنے ہندوستانیوں کو اس نے موت کی نیند سلایا۔ فلسطین آج دیکھ رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا، برسوں پہلے دیکھ لیا، ہم نے سالوں پہلے ہم نے دیکھا، یہ ہمارے ساتھ ہو چکا۔ والی باغ میں دیکھو، جو ہزاروں معصوم بچوں، بوڑھے، عورتوں کو جو موت کی نیند سلا دیا ان لوگوں نے، وہ گلیا والی باغ میں ہم لوگوں کا کیا قصور تھا؟ بیساکھی کا زمانہ آیا، ہمارا فصل کٹا، لوگ گلیا والی باغ میں خوشی منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، تھوڑی سی جشن منا رہے تھے، تمہیں وہ بھی راس نہ آئی اور تم نے بندوق داغ دیے، اور تم نے اس جنگ کے اندر، اس موت کے اندر، اس دردناک لمحے کے اندر تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون معصوم ہے، کون بچے ہیں، کون بوڑھے ہیں، کون عورت ہے، تم نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو کیا ہم نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم اس کے چال سے ہم واقف نہیں ہیں؟ 1943 میں یہ بنگال جس میں آپ بستے ہیں، 40 لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلایا گیا۔ 40 لاکھ، یاد رکھو، اس کو کاؤنٹنگ کر لو۔ اس ملک کے اس کی بات کر رہا ہوں، اس اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، بنگال کی بات۔ 1943 میں سیکنڈ وار چل رہا تھا اور فاقے کا عالم ہو گیا تھا، فاقہ
لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں. 40 لاکھ لوگ مرے. اور کیوں مرے؟ کہ 1943 میں سیکنڈ وار چل رہا تھا اور یہاں سے ملک ہندوستان سے اناج لے کر جایا جا رہا، پہنچایا جا رہا انگلینڈ، کہ ہمارے سینانی، ہمارے فورس، ہمارے آرمی، ان کے جو ہے انگلینڈ کے، وہ کھانا کھائے، مست رہے اور جنگ کرے. جب بنگال سے خط لکھا گیا کہ ایسا نہ کیجئے، آپ یہاں سے اناج نہ لے کر جائیے، دن بدن لوگ مرتے چلے جا رہے، 40 لاکھ کی تعداد پہنچ گئی. خط کا جواب کیا آتا ہے کہ بچے مر رہے ہیں، معصوم مر رہے ہیں، لیکن مہاتما گاندھی تو نہیں مر رہا. وہ لوگ ہمارے مہاتما گاندھی کو مارنا چاہتا ہے، چاہ رہا تھا اور چاہتا بھی تھا. 1971 کی بات کر لو. 1971 میں ہمارے سینانیوں نے پاکستان کے 93,000 لوگوں کو اپنے انڈر میں لیا. 1971 کی بات کر رہا ہوں. 93,000 پاکستانیوں کو ہم نے اپنے اس میں لے لیا. اس وقت امریکہ آتا ہے، اس وقت تک کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اٹل بہاری واجپئی جی تھے، اور یہ پاکستانی جو غدار ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس کے 93,000 لوگوں کو قید کیا، لیکن عزت کے ساتھ پھر انہیں کھانا پینا کھلا کے عزت کے ساتھ واپس کر دیا. وہ نہتے تھے، ہمارے سینانی چاہتے تو اسے موت کی نیند سلا دیتے. یہ ہماری ہندوستان کی سنسکرتی ہے کہ ہم ظالموں پر ظلم نہیں کرتے. اسی لیے تو ہمیں گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ سرزمین عطا کی کہ یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر ہر طرح کے سنسکرتی پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے مانیتا پائے جاتے ہیں. ڈی این اے ہمارے خون میں شامل ہے. ہم ظالموں پر ظلم نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سنسکرتی کو، اس سیکولرزم کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو خوبصورتی ہے، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. ہم نے باعزت 93,000 لوگوں کو دے دیا. اس وقت امریکہ آتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر ایٹم بم، پرمانو حملہ کر دیں گے. اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا بوڑھے تھے لیکن جو جگر تھا وہ نوجوانوں کا تھا. اس نے کہا تم دھمکی کی بات کرتے ہو، تم اگر داغو گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی داغ دیں گے. یہ مانوتا کی بات کرنے والا ملک. آج دیکھ لو کشمیری جو بارڈر پر ہمارے ہندوستانی جو سینک ہیں، جو ان آتنکوادوں سے، ان بدبختوں سے جو ہمارا ہمیشہ کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، اگر ایک مر جائے تو فوراً امریکہ بات کرتا ہے یہ مانوتا کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن آج اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تم مانوتا کی بات نہیں کر رہے ہو، ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے ہو. مہا بھارت جیسا جنگ ہوا ہمارے ہندوستان کے اندر، جنگ لڑا گیا. آپ دکھا دو کسی معصوم بچوں پر گولی چلی ہو یا کسی نہتے بوڑھوں پر گولی چلائی گئی ہو. یہ ہمارے ہندوستان کا یہ خوبصورتی منظر ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے. آپ نے سونے کے لنکا کو آپ نے جلا کر راکھ کر دیا. کوئی کہہ دے کہ اس کے اس میں ہم نے کسی معصوم کی جان کو لیا ہے. ان انگریزوں کے جو منصوبے تھے اور جو منصوبے ہیں، ان کی جو غداری ہے، ان کی جو چال بازی ہے، ہم نے پہلے دیکھا، فلسطین آج دیکھ رہا. یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ جو کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا، وہ جو ہے اس کی معیشت اتنی زبردست ہے اور اس کا ٹیکنالوجی پر اس طرح سے پکڑ ہے کہ ہم ٹچ سے مس نہیں ہو رہے. گوگل پلے اسٹور جو ہے، سارا آپ بڑا سا بڑا اگر آپ کو کوئی یہ بنانا ہو، جیسے زومیٹو ہے، چاہے فلپ کارٹ ہے، چاہے اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں، اوبر ہے، اولا ہے، وہ ساری چیزوں کا کنیکشن کہاں سے؟ پلے اسٹور سے. اور پلے اسٹور کا مالک کون ہے؟ جیوس بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس کی مدد کرنا بھی چاہے گا تو وہ فوراً کیا کرے گا کہ اس کا پلے اسٹور سے نام و نشانی مٹا دے گا. بھائی زومیٹو کہاں گیا؟ ہم جو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے تھے وہ تو ہے ہی نہیں.
انسٹال کرنے والے تو ہے ہی نہیں. تو ان کی وہ طاقت ہے. اور یہ ملک ہندوستان، ان سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ٹیکنالوجی پر دبدبہ بنائیں. ان کا کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. وہ آج بھی ہمارے ساتھ غداری کر سکتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ غداری ہمیشہ کیا. ہمیں لوٹا ہے، ہمیں کنگال بنا کر رکھ دیا.